یہ شجر طیبہ جہاں موجود ہوتا ہے، جس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہیں، زمین میں جڑیں گہری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اور جن برکتوں کی میں بات کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا، تو یہ توحید کے شجر سے ہمیں کون کون سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں جس کی شاخیں آسمان تک بلند ہیں؟ ارشاد۔ دیکھیں، بہت ہی اہم سوال ہے، اور میرے خیال میں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ اس پوری آیت کا جو مقصد ہے اور جو اس کا اصل ٹارگٹ ہے جو ہمیں سمجھانا مقصود ہے وہ یہی سوال ہے۔ تو میرے خیال میں اس سوال کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ جو تمثیل ہے اس کو فائنل کر لیں، تو پھر اس کی طرف میں عرض جی کرتا جی ہوں۔ جی جی ڈاکٹر۔ لیکن جو تمثیل ہے کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، اور آگے فرمایا تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا، اور وہ اس کا پھل ہر وقت دے رہا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ اب یہاں جہاں تک اس کا تمثیل کا تعلق ہے تو جڑیں مضبوط والا اور پھر اوپر شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی، سما جو ہے بلند جگہ کو بھی کہتے ہیں، صرف مطلقاً بلندی کو بھی سما کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جہاں تک تمثیل کا تعلق تھے، اس سے مراد کھجور کا درخت ہی ہے جس کی جڑیں زمین پر ہوتی ہیں، وہ لمبا ہوتا ہے اور اوپر کہیں نکل جاتا ہے، اس سے وہ آلودگیوں سے بھی بچ جاتا ہے جو گرد و غبار عام طور پہ چھوٹے درختوں کو متاثر کرتا ہے، وہ کھجور کے درخت کو متاثر نہیں کرتا۔ اس کی جب شاخیں اتنی اوپر چلی جاتی ہیں اور وہ پھر پھل بھی دے رہا ہوتا ہے، اور پھل اس لیے دے رہا ہے کہ اس کی جڑ جو ہے وہ مضبوط اور اصل جگہ پر لگی ہوئی ہے، اوپر وہ جہاں تک بھی اوپر تک چلا جائے۔ اب اس تمثیل کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، علامہ قرطبی نے وہ حدیث بھی نقل کی ہے ترمذی شریف کے حوالے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو شجر ثابتہ بھی کہا، کہ شجرۃ ثابتہ، کہ یہ دین کا جو پورے ایمان اور دین کا جو کی مثال ہے وہ ایک مضبوط درخت کی ہے، شجر ثابتہ۔